الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ انسانی فطرت ہے کہ اپنے خیالات و محسوسات کو دوسروں تک پہنچایا جائے اور خود دوسروں کے حالات سے آگاہی حاصل کی جائے۔ باخبر رہنا انسان کی بنیادی خواہش ہے۔ چنانچہ نسل انسانی کی ابتدا سے ہی ابلاغ سے مراد دوسروں سے بات چیت، ان پر اپنا مطلب واضح کرنے اور اپنے خیالات و تصورات دوسروں تک پہنچانا ہے۔ انسان نے ابلاغ کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے تہذیب کے مختلف ادوار میں ابلاغ کے مختلف ذرائع استعمال کیے ہیں۔ زمانے کی ترقی کے ساتھ ابلاغ کے طریقوں اور ذریعوں میں بھی تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ انسان کی معاشرتی ضروریات نے ابلاغ کے طریقوں اور ابلاغ کے ذریعوں پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ دوسری طرف نئے ذرائع ابلاغ کی ایجادات نے معاشرے کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی ترقی سے دنیا سمٹ کر ایک گاؤں کی حیثیت اختیار کر گئی ہے کہ ہم ہزاروں میل دور بیٹھے واقعات کے وقوع پذیر ہوتے ہی مطلع ہو جاتے ہیں۔ صحافت اور ذرائع ابلاغ بھی جدید معاشرے کا نہ صرف اہم شعبہ ہیں بلکہ یہ دوسرے تمام شعبوں پر اثر انداز ہو کر ان کی صورتگری کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اس شعبے کا اسلامی بنیادوں پر استوار ہونا نہایت ضروری ہے، لیکن بدقسمتی سے اب تک اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی اور اس باب میں کوئی سنجیدہ علمی کوشش نہیں کی گئی۔ اس شعبے میں اسلامی اصول احکام کی کماحقوق پابندی نہ ہونے کے مضر اثرات بہت نمایاں ہیں۔ ایک طرف صحافت اور اہل صحافت کا اخلاقی معیار متاثر ہو رہا ہے تو دوسری طرف اس کمی کے باعث ہمارے معاشرے میں گوناگون خرابیوں کو راہ مل رہی ہے۔ کائنات میں ارتقاء کا عمل جاری ہے۔ ہر صبح جب طلوع ہوتی ہے تو اپنے جل میں ترقی کا ایک نیا پیغام لے کر آتی ہے، اور ہر شب جب کائنات کی فضا پر چھاتی ہے تو وہ کسی نئی حقیقت سے پردہ اٹھانے کا مژدہ سناتی ہے۔ ترقی کا یہ سفر جیسے زندگی کی دوسرے شعبے میں جاری ہے، اسی طرح ذرائع ابلاغ کے میدان میں بھی پوری قوت اور تیز گامی کے ساتھ جاری و ساری ہے، بلکہ اس میدان میں ٹیکنالوجی کی ترقی دوسرے شعبہ زندگی کے مقابلے میں زیادہ تیز ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ اس وقت ریڈیو ٹیپ ریکارڈر ہی بہت بڑی چیز تھی اور فون ٹیلی گرام کو حیرت استعجاب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن آج اگر کوئی شخص ان ایجادات کو حیرت رشک کی نظر سے دیکھے تو بچے بھی اس پر ہنسیں گے۔ چنانچہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے دور دور تک اپنی بات پہنچانے کو آسان کر دی ہے اور اس کی رفتار ہوا کی رفتار سے بھی بڑھ گئی ہے۔ افسوس کہ مسلمان ان تمام مرحلوں میں مسلسل پسماندگی کا شکار رہے۔ ہم ترقی کے قافلے کا سالار بننے کی بجائے اس قافلے میں شامل آخری فرد بھی نہ بن سکے اور گرد کارواں بننے کو اپنے لیے بڑی نعمت سمجھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر عالمی اعتبار سے یہودی حاوی ہو گئے اور میڈیا کے ہتھیار سے ہمارے ملی مفادات، تہذیبی اقدار، قومی وقار اور دینی افکار کا اس طرح قتل کیا گیا کہ شاید توپ اور ٹینک کے گولوں اور فائٹر جہازوں کی طرف سے ہونے والی آگ کی برسات بھی ہمیں اس درجہ نقصان نہیں پہنچا پاتی۔ ادھر 20 سے 25 سال کے درمیان ابلاغ کے ایسے ذرائع عام ہوئے جنہیں سوشل میڈیا کہا جاتا ہے۔ اس کا امتیازی پہلو یہ ہے کہ اس پر اب تک حکومت یا کسی خاص گروہ کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اس میں خاصا تنوع بھی ہے، جس میں واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹویٹر، اسکائپ وغیرہ شامل ہیں، لیکن یہ ایک بہتا ہوا سمندر ہے جس میں ہیرے اور موتی بھی ڈالے جا سکتے ہیں اور خس و خاشاک بھی۔ اس میں صاف شفاف پانی میں ڈھیلا جا سکتا ہے اور گندا بدبودار فضلہ بھی۔ اس سے دینی، اخلاقی، تعلیمی نقطہ نظر سے مفید چیزیں بھی پہنچائی جا سکتی ہیں اور انسانی اخلاقی اقدار کو تباہ کرنے والی چیزیں بھی۔ دوسری طرف اس کا اثر اتنا وسیع ہو چکا ہے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اس کا نفوذ اس درجے کا ہے کہ اسے نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، اور گزرنے والے ہر دن کے ساتھ اس کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے۔
اس لیے اگر جب بہت سے لوگوں نے خلوص اور بہتر جذبے کے ساتھ اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن بالآخر انہیں اس کی سرکش موجوں کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہی پڑا۔ اس لیے اب ہمیں اس ذریعہ ابلاغ کے مثبت اور منفی اور مفید نقصان دہ پہلو کا تجزیہ کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں تمام مسلمانوں اور خاص کر ملت کی نوجوان نسل کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا کے جو منفی نقصان دہ پہلو ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، یہ جھوٹی خبریں پھیلانے کا ایک بڑا نیٹ ورک بن گیا ہے، اور اکثر بہت سی باتیں کسی تحقیق کے بغیر اس میں ڈال دی جاتی ہیں، کیونکہ اس پر حکومت یا کسی ذمہ دار ادارے کی گرفت نہیں ہے، جبکہ اسلام نے ہمیں جھوٹ تو جھوٹ، ہر سنی ہوئی بات نقل کر دینے اور بلا تحقیق کسی بات کو آگے بڑھانے سے بھی منع کیا ہے۔ نمبر 2، عام جھوٹی خبروں کے علاوہ یہ لوگوں کی غیبت کرنے، ان کی کوتاہیوں کو تشدام کرنے، یہاں تک کہ لوگوں پر بہتان تراشی اور تہمت اندازی کے لیے بھی وسیلہ بن گیا ہے۔ اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب کسی اچھے آدمی کے بارے میں کوئی بری بات کہی جائے، خواہ وہ بات کتنی ناقابل اعتبار ہو، تو لوگ اس پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، جس کی کھلی مثال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا واقعہ ہے، جو خود عہد نبی میں پیش آیا اور بعض سادہ لوگ مسلمان و منافقین کے سائنسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ نمبر 3، عصر حاضر میں اس ذریعہ ابلاغ کو نفرت کی آگ لگانے اور تفرقہ پیدا کرنے کے لیے بھی بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ فرقہ پرست عناصر تو یہ حرکت کرتے ہی ہیں، لیکن خود مسلمانوں کے درمیان مسلکی اختلافات کو بڑھاوا دینے میں اس کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ اس میڈیا پر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے انسانیت دشمن جذباتی مقررین کی تقریر میں موجود ہیں، اور مسلمانوں کے مختلف مسائل کے درمیان مناظروں کی شرمناک محفلیں بھی، جو بہت تیزی سے باہمی نفرت کو جنم دیتی ہیں اور فساد کی آگ بھڑکاتی ہیں۔ نمبر 4، اس میڈیا کے دہشت گردی اور تشدد کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور استعمال کرنے والوں میں مختلف مذاہب کے خود ساختہ نمائندے شامل ہیں، جنہوں نے لوگوں کی نگاہوں میں دھول جھونکنے کے لیے مذہب کا مقدس لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ نمبر 5، اس ذریعہ ابلاغ کا سب سے منفی پہلو فحشاء کی اشاعت اور بے حیائی کی تبلیغ ہے۔ جو چیز انسان کو اپنے خلوت قدر میں گوارا نہیں ہو سکتی، وہ یہاں ہر عام و خاص کے سامنے ہے۔ یہ اخلاقی اقدار کے لیے تباہ کن اور شرم و حیا کے لیے زہر حل سے کم نہیں، اور افسوس کہ حکومتیں ایسی سائٹس کو روکنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی، ورنہ سماج بے حیائی کے سیلاب بلا خیر سے بچ سکتا تھا۔ ان منفی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے مثبت و مفید پہلو بھی ہیں، اور اس کا صحیح استعمال کر کے اسلامی اور انسانی نقطہ نظر سے بہت سے اچھے کام کیے جا سکتے ہیں، جن کا تذکرہ مناسب ہوگا۔ نمبر 1، بچوں، نوجوانوں، عورتوں، بوڑھوں اور عام مسلمانوں میں ان کی ضرورت کے لحاظ سے دین کی تعلیم و اشاعت اور اخلاقی تربیت کے لیے اسے آسانی کے ساتھ بہت مؤثر طریقے پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، زیادہ تر اسی راستے سے کی جاتی ہیں، اسی میڈیا سے ان کا مؤثر طریقہ پر رد کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، تعلیم کے لیے اب یہ ایک مؤثر ذریعہ بن چکا ہے، اور جیسے ایک طالب علم کلاس روم میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتا ہے یا اپنے ٹیوٹر کے سامنے بیٹھ کر کلاس روم کی کمی پورا کرتا ہے، اسی طرح وہ اس ذریعہ ابلاغ سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے اور اپنی صلاحیت کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی کو دور دراز دیہات میں بیٹھے ہوئے طالب علم کے لیے بھی اس کے ذریعے مشرق مغرب کے ماہر ترین اساتذہ سے کسب فیض حاصل کرنا ممکن ہے۔ ایسے تعلیمی مفادات کے لیے اس ذریعے ابلاغ سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نمبر 4، صحت و علاج کے شعبے میں بھی اس سے مدد لی جا سکتی ہے، بلکہ لی جا رہی ہے۔ اس کے ذریعے ماہر ترین معالجین سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ملک میں ایک ڈاکٹر آپریشن کرتے ہوئے دنیا کے کسی بھی ملک اور براعظم میں بیٹھے ڈاکٹر کے مشورے سے مستفید ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا، نیشنل اور انٹرنیشنل الیکٹرانک میڈیا جھوٹی خبریں بنانے اور پھیلانے، نیز سچی خبروں کو دبانے اور چھپانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے میں لگا ہوا ہے، اور نہایت مہارت کے ساتھ مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا کر پیش کر رہا ہے۔ ان حالات میں سوشل میڈیا کے ذریعے سچائی کو پیش کرنے اور جھوٹ کی کلی کھولنے کی اہم خدمت انجام دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ عالمی ملکی سطح پر کئی واقعات ایسے ہیں جن میں سوشل میڈیا کی حقیقت بیانی نے ظالموں اور دروغوں کو شرمندہ کیا۔ موجودہ تناظر میں ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کا اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے اور اس کی مضرتوں سے نئی نسل کو بچایا جائے، کیونکہ جن چیزوں میں نفع اور نقصان دونوں پہلو ہوں اور اس ذریعے کو بالکل ختم کر دینا ممکن نہ ہو،
تو اسلامی نقطہ نظر سے اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اسے مفید طریقے پر استعمال کیا جائے اور نقصان دہ پہلو سے بچا جائے۔ جس چاقو سے کسی جانور کو حلال طریقے پر ذبح کیا جا سکتا ہے اور کسی بیمار کو نشتر لگایا جا سکتا ہے، وہی چاقو کسی بے قصور کے سینے میں پیوست بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہی راستہ ہے کہ ہم چاقو کے صحیح استعمال کی تربیت حاصل کریں۔ اسلامی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کے تمام مؤثر ذرائع کو دین مبین کی دعوت تبلیغ، اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اسلامی شعائر، اسلامی افکار اور نظریات کے دفاع کے لیے استعمال کیے جائے۔ ایک ایسے وقت جب دنیا گلوبل ویلیج کی شکل اختیار کر چکی ہے اور ذرائع ابلاغ کے مؤثر ذرائع دنیا بھر میں پیغام رسانی کے لیے عام ہو چکے ہیں، ان کی مثبت استعمال کے ذریعے دنیا بھر میں اور اقوام عالم میں اسلام کے بارے میں بے بنیاد شکوک و شبہات، مغربی دنیا اور غیر مسلم ملکوں کے اٹھائے گئے بے بنیاد اعتراضات و شبہات کے مثبت اور مدلل انداز میں جوابات دیے جائیں، اور دنیا پر یہ ثابت کیا جائے کہ اسلام دین حق، دین انسانیت اور فطرت کے عین مطابق مذہب ہے۔ یہ امن و سلامتی کا داعی ہے، رواداری کا علمبردار ہے، جس کا دہشت گردی، انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح اسلاموفوبیا اور مغرب کی طرف سے اٹھائے گئے بے بنیاد پروپیگنڈے کا ازالہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور ابلاغ کے ان ذرائع کو اسلام کی عالمگیر ترویج و اشاعت کا ایک بھرپور اور مؤثر ذریعہ بھی بنایا جا سکتا ہے، جس کی عصر حاضر اور موجودہ حالات میں شد ضرورت ہے۔ لہذا ذرائع ابلاغ کے استعمال، خاص کا تعلق پرنٹ میڈیا سے ہو یا الیکٹرانک میڈیا سے، اس طرح سوشل میڈیا کے استعمال میں اس کے مثبت تعمیری پہلو کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں قرآن و سنت اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیرت طیبہ اور تعلیمات نبی سے رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ذرائع ابلاغ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔